یہ خانگی امور اس طرح ہوتے، سمجھانا پڑتا ہے۔ سمجھانے کا مطلب روز جھگڑا نہیں ہے، ایک قابل قدر کلام کیا جاتا ہے، سب کو صحیح موقع پر بٹھا کر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، طریقے سے گھر میں قرآن کی آیتیں اور پیغمبر کی حدیثیں اور فقہ بیان کر لو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا باریکیوں کا بھی پتہ ہے، وہ اس میں سب آ جائے گی۔ بھئی آپ دسترخوان نیچے بچھاتے، سنت طریقہ ہے، میز کرسی کو پسند نہیں کیا گیا ہے، عذر کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی کریں گے کہ بھئی دسترخوان پر سلاد کے اندر پیاز نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ بھی سلاد سے کام ہو جائے۔ آخر علم کا استعمال کب ہوگا؟ علم جب اہل علم کے گھروں میں علماء کی خدمت اور صحبت برداروں کے ہاں بھی علم یتیم مسکین ہو تو یہ کب عزت والا بنے گا؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاک گریباں، اے دامن تر اشک روا زلف پریشاں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں مہمان تھا، مجھے ختم بخاری کے لیے 2-3 دفعہ بلایا ہے، بہت محبت و شفقت کر دے، قابل قدر عالم ہے۔ بدھو قوم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بدھو قوم کی بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے تاجدار قسم کے سیاسی زعیم جو علم سے آراستہ پیراستہ ہے، اس کو کامیاب نہیں کرتے اور دوسرے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن شفاعت تو کر سکو، عمر بھر میری خدمت کی۔ اتفاق سے وہاں دوسرے لوگ زیادہ تھے، ابو جہل وغیرہ عتبہ و دیگر ناموزون لوگوں کی کثرت تھی۔ وہاں شور مچایا، ابو طالب کو کہا کوئی ضرورت نہیں ان کی باتوں میں آنے کی، اور ابو طالب نے کہا بس میں اپنے پرانے طریقے پر مرنا چاہتا ہوں۔ 2-4 ہچکیاں لے ہی پہنچ گئے۔ بخاری شریف ہے کہ حضرت آنسو سے روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ پیغمبر کے ووٹ کم تھے نا، اور ابو جہل اور کفار کے ووٹ زیادہ تھے، اس لیے تو علماء اس طریقے کو ناجائز کہتے ہیں کہ اس میں ایک ابو حنیفہ کے پائے کا بزرگ اور ایک ایرونچی اور چرسی اور بنگی اور شرابی سب ایک ووٹ کے حقدار ہیں۔ سابقہ خلافتوں میں ایسا نہیں تھا، خلافت کے لیے چند موزون افراد ہوتے تھے جو ہر شہر اور ملک میں جانے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، ان کو جمہور کہتے ہیں۔ جمہرہ کے معنی ہے وہ ریت جو چمکتی ہو، یہ نہیں کہ جمہور کے معنی اکثریت، یہ فضول معنی دے دیا گیا، فضول معنی۔ جمہور کا معنی اکثریت، یہ کسی باب میں، کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں کسی کا باب بھی نہیں دکھا سکتا ہے، اور کسی نے لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، اس نے لغت کو مسخ کیا ہے۔ جمہور جمہرہ سے ہے، اور جمہرہ کے معنی ہیں ریت کے وہ حصے جو چمکتے ہوں۔ دریائی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چمک میں سونا ہے، اور بڑی محنت اور بڑے تکلیف کے ساتھ اس کو چھانتے ہیں، دھوتے ہیں،